السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمام لوگوں کو عرس خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 530 ہجری بمقام سنجر علاقہ، تاریخ وصال 6 رجب شریف 627 ہجری بمقام اجمیر شریف ہندوستان۔ نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن، القاب ہند الولی عطائے رسول غریب نواز، خواجہ بزرگ نائب رسول وارث الانبیاء آفتاب چشتیہ سلطان الہند۔ چشتی کہلانے کی وجہ، جماعت اہل سنت کے اعلیٰ ترین شخصیت علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارشد القدری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرید ہونے کی غرض سے حضرت خواجہ ممشاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے میرا نام دریافت کیا، عرض کیا آج اس کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا آج سے ہم تم کو ابو اسحاق چشتی کہیں گے اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی چشتی کہلائے گا۔ اسی نسبت سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کا پدری نسب سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے اور آپ کا مادری نسب حضرت سیدنا امام حسن بن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ اس طرح ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسینی اور حسینی سید ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کا پدری نسب نامہ سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید امام علی رضا بن سید موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید محمد باقر بن سید امام علی زین العابدین بن سید امام حسین بن سید السادات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہمارے پیارے خواجہ کی والدہ کا بیان، والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے پیارے بیٹے معین الدین حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے شکم میں تھے تو میں بڑے عجیب و غریب اور اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ کا بچپن، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا دور بڑی خوشحالی اور نیک نامی کے ساتھ گزرا اور آپ کے بچپن ہی میں آثار و ولایت آپ کی جبین سعادت پر نمایاں اور ظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت سب کچھ تھی، بڑے ناز و نعم کے ساتھ پلے اور بڑے تھے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بھائی تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ کے والد کا وصال، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔ ابھی ہمارے پیارے خواجہ کی عمر شریف 15 سال ہی کی تھی کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی تعلیم و تربیت، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگوار کے زیر عاطفت میں گزرا۔ اس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 14 سال کی عمر شریف میں اور کتاب مرعۃ الاسرار کے مطابق 15 سال کی عمر شریف میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کے والد ماجد کا مزار بغداد مقدس میں ہے۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ والد گرامی اور والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک سارے خاندان اور پورے کنبے کا ایک ایک فرد ولی اور قطب ہے۔
اس پیاری نسبت کے باوجود ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، قرآن و حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تعلیم مکمل فرماتے نظر آتے ہیں اور وقت کے جید عالم و فاضل بنتے نظر آتے ہیں، مگر آج کل کچھ پیر اور بزرگ کہلانے والے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کو کسی مدرسہ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کسی مولانا سے حاصل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم سب کچھ پڑھے پڑھائی ہیں۔ تو ایسے پیر و بزرگ کہلانے والے حضرات سے ایک سوال ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تو پیدائشی ولی تھے، کیا آپ بھی پیدائشی ولی ہے؟ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان نیک و صالح اور ولی ہے، کیا آپ کے والد اور والدہ اور تمام خاندان ولی ہے؟ تو یقین جانیے کہ ان تمام سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ پیر و بزرگ ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کیجیے اور قرآن و حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تعلیم حاصل کر کے ولی تو کجا غلام حضور خواجہ غریب نواز بن جائے۔ یہی سعادت اور آپ جیسے پیر و بزرگ کہلانے والوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں کافی و شافی ہو جائے گی۔